ہم اس گاڑی کی بات کریں گے جو دنیا میں فیمس ہے ایز اے ٹیسلا کلر. ماڈل وائی کو مارنے کے لیے جو چائنا نے ہتھیار تیار کیا تھا اس کا نام ہے BYD Sealoin 7. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پاکستان میں لانچ ہوئی, اس کے کیا فیچرز ہیں, کیا اسپیسیفکیشن ہے. ہم ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے, لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کامنٹ آپ کے ہمیشہ کی طرح دل جیت لیتے ہیں, تھوڑی سی بےزتی بھی آپ لوگ کر دیتے ہیں مگر کوئی بات نہیں. اب ہم احمد بھائی سے پوچھیں گے کہ کیا حساب کتاب ہے اس گاڑی کا. یہ بڑا ہی اچھا حساب کتاب ہے. یہ اگین وہ والی گاڑی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آپ لوگوں کی کون سے بہت ہمارے حساب کتاب سے باہر ہے. سوری 1.5 کھوکے کی گاڑی ہے, بولے تو 1 کروڑ 55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. 55 سے لے کر 55 تک جی لیں گے. ہاں 1 کروڑ 55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. یہ تھوڑی سی پریمیم سیگمنٹ کی گاڑی آ جاتی ہے, تھوڑی سی اچھی خاصی پریمیم سیگمنٹ. میں تھوڑا سا امیر فیل کرنا چاہ رہا تھا. SO5 کر کریے نا. 1 کروڑ 55 لاکھ روپے کی گاڑی ہے. اگر آپ اس کو ویسے ڈائمینشن کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو گاڑی عام طور پہ پاکستانی پبلک چلاتی رہی ہے ان سب گاڑیوں میں سے بڑی گاڑی ہے. لگتی بڑی گاڑی نہیں ہے اس طرح سے, لیکن ہے بڑی گاڑی. اندر سے کیبن سپیس بہت زیادہ ہے, انٹیریئر بہت مزے کا ہے. BYD کی پریمیم گاڑیوں میں سے آتی ہے. اس کی تھوڑی سی اسپیکس کی بات کریں تو جلدی بتائیں. اسپیکس کے بارے میں بتاتے ہیں. اس کے ایک تو اس کے اندر سے میسو بیٹری لگائی ہوئی EV کی, لگتا ہے بیٹری ہی ہے گاڑی کے اندر پوری کی پوری. 83 کلو واٹ کے آس پاس بیٹری ہے اور اس کی رینج نارمل 5 6 7 والی ہے. ٹھیک ہے, یا دھکے دے رہا ہے مجھے یہ. اچھا گاڑی کا سائز ابھی بتا رہے تھے کہ اٹس میسو 2920 کی اس کا ویل بیس ہے, جو کہ ایکچولی بہت بڑا ہے. پیچھے ہم لوگ جا کے اس میں ابھی آلموسٹ 3000 اس کا ویل بیس ہے. ہم لوگ ابھی تک اس میں ٹیسٹ ڈرائیو نہیں لے سکے, وی وونٹ لائے. ہم جا کے بیٹھے تھے, چیک کی تھی. بیک سیٹ واز سو پوش اینڈ اٹ واز ایکچولی اتنی اسپیشیس تھی کہ میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے اتنی اسپیشیس گاڑی ابھی اس وقت کرنٹلی پاکستان کی مارکیٹ میں نہیں دیکھی. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو. اور آلٹو کو نکال کے دیکھو, آلٹو بہت کھلی ہے, ویسے بیٹھو تو پیچھے بڑا مزہ آتا ہے. کھلی ہے یار, آلٹو بہت کھلی ہے پیچھے سے, لیکن اس مزاق کے علاوہ 660 سے نکل آئے نا اگر ہم, تو یہ بہت کھلی ہے, بہت کھلی گاڑی ہے. باقی پیچھے بیٹھ کے ہم لوگوں کو یہ فیل آ رہی تھی کہ rather than driving this car you can actually enjoy sitting back and being chauffeur driven in this car, کیونکہ پیچھے سے اتنی کمفرٹیبل تھی, سیٹس اتنی سنگی تھیں, بہت وہ فل آپ کو ہک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑا سا ڈائمینشنس پہ بات کر لیتے ہیں. ویڈتھ میں ویل بیس میں تو یہ کلاس لیڈنگ ہے ہی. اس کے بعد یہ اپنی لینتھ بھی اس کی اپنی, اچھا ہم لوگ اس کو کلاس لیڈنگ تو کہہ رہے ہیں, ہم بتا دیں کہ اس کلاس میں باقی اسٹوڈنٹس پہلے اسٹوڈنٹس باقی بتا دیتے ہیں, پھر کلاس لیڈنگ کر دیتے ہیں. اچھا میں بس ایک بات ویل بیس کی کلیئر کر دوں کہ ویل بیس اگر آپ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں اور وہ MM سے نکل آئیں. ہم لوگ نہیں بتانا چاہتے ہر دفعہ, لیکن 2800 mm سے اوپر اگر کسی بھی گاڑی کی ویل بیس جا رہی ہے نا, اگر آپ لوگ مطلب یہ یارڈ اسٹک بنا لیں, 2800 mm سے اوپر اگر ویل بیس جا رہی ہے تو اس گاڑی میں آپ کو بیک سیٹ کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے پاس مطلب 2 انچ بھی کم بتا رہا ہوں میں, 6 انچ کا روم ہوگا آپ کے پاس. امیزنگ ایڈوائس. 2800 جہاں بھی آپ کو نظر آئے, وہ یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے جگہ ہے بیٹھنے کی, بہترین ہے وہ, کھلی ہوگی. ہاں وہ کھلی ہے جگہ. TG ایڈوائس ہے یہ. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اور اس کے رائیولز میں اگر آپ دیکھ لیں تو جو کلاس کے اسٹوڈنٹ بتا دیں, ڈائریکٹ رائیول کی اسی کی بات ہے, رائیول وہی کہتے ہیں. تو XPeng G6 جو ہے وہ میری بڑی پرسنل فیوریٹ بھی ہے. XPeng G6 اس کی ڈیٹو رائیول اس طرح سے ہے کہ جو پرائس سیگمنٹ یہ ٹارگیٹ کر رہی ہے, ایگزیکٹ سیم پرائس ڈیٹو 1.55 CR میں G6 کا بھی ایک ویریئنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس. اس کا ایک اور کمپیریزن بتائیں, وہ ہے آپ کا دیپال والا کون سا یار. ایک تو آتا ہے دیپال, تو میں بتا ہی دیتا ہوں, مگر e-tron بھی اللہ بخشے ہوتی تھی, لیکن SO7 وہ اس کا ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے. e-tron اس لیے ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ یوز میں آ جاتی ہے اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ پرانی ہے اور وہ پٹ گئی ہے, تو اس لیے بہت سے لوگوں کے لیے اٹس اسٹل اے ویری گریٹ کار, بہت پیاری گاڑی ہے. اچھا ایک اور گاڑی ہے جو کہ اس کے سائز اور اس کے مطلب کیلیبر کی ہے, بٹ پرائس زیادہ ہے اس کی, وہ ہے Zeekr 7X. ٹھیک ہے, یہ وہ گاڑیاں جو پاکستان میں آ رہی ہیں, لیکن وہ 180+ ہے, تو ہم اس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. میرے خیال سے آپ کو جو بندہ 155 خرچ کر رہا ہے وہ 180 خرچ کرے گا. برو 30 لاکھ روپے رقم ہوتی ہے, 150 والا 155 ہی خرچ کرے گا. 155 کی BYD ہے, 150 کی SO7 ہے, 155 کی XPeng G6 ہے. یار آپ کی گاڑی کی ہارس پاور کتنی ہے؟
میری کون سی تھی؟ آپ کی یار سیلون 7. اس کی ہارس پاور ہے جی 567 تو رینج تھی اس کی. ہاں 567 اس کی رینج ہے. رینج پہ بات کر لیتے ہیں. رینج اس کی رینج ایکسپینگ کی رینج ہے جی 535 اور جو SO7 ہے بیچاری بہت ہی تھوڑی رینج ہے 485. بیٹری آپ نے بتایا تھا آپ کی 82.5 کے آس پاس 83 کر لیتے ہیں راؤنڈ آف کر لیتے ہیں. آپ کی بیٹری کتنی 80 ہے. میری بیٹری 67 ہے. لیکن خوبصورت بہت ہے گاڑی اس کی. خوبصورتی نہیں دیکھیں بیٹری وہیکل میں نا بیٹری بہت میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ اسٹاپ اینڈ گو فیول اسٹاپ تو نہیں لے سکتے. آپ کو ایٹ لیسٹ اگر آپ فاسٹ چارجنگ نیٹ ورک بھی جو کہ ہے نہیں, اگر وہ اس پہ بھی آپ ریلائی کریں 30 منٹ تو کہیں نہیں جاتے. تو 30 منٹ اگر آپ 0 to 80 20 to 80 کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے 67 کلو واٹ آبویسلی 13 کلو واٹ بیٹری. اور اگر BYD سے دیکھا جائے تو سی لائن کی وہ SO7 کی بیٹری بہت کم. اور BYD کلیم کرتا ہے کہ یہ اس کے جو فل چارجنگ ہوتی ہے 0 to 130 منٹس اینڈ دیٹس ریلی گڈ. فاسٹ چارجنگ اچھی G6 سے قریب ترین ہے ویسے. اس میں صرف 30 کلومیٹر. اور ایک اور چیز ہم نے اس کی دیکھی تھی جو ہم نے کر کے کھول کے دیکھی تھی, وہ اس کا بوٹ اسپیس تھا یار. میں آپ کو پھر میں بولوں گا کہیں گے یہ بہت ایکسائٹڈ ہو گیا یار. میں بتا رہا ہوں اس کا بوٹ اسپیس 500 لیٹر کے آس پاس ہے اور میسو 4 بیگ آپ کے آتے ہیں, آ سکتے ہیں آرام سے. کھلی ڈلی گاڑی ہے یہ, چھوٹی گاڑی نہیں تھی, تو ہمیں بڑا اچھا لگا. اور اوپر سے ایک اور مزے کی بات یہ ریئر ویل ڈرائیو ہے. اچھا ویسے میں G6 سے اگر اسے کمپیئر کروں نا, G6 میں ہم لوگ نیو آٹو ویلز میں گئے تھے تو وہاں پہ لیدر مجھے ویسے اس کا زیادہ اچھا لگا تھا, پرفوریٹڈ لیدر. اس کا ذرا تھوڑا سا زیادہ اس کا ویگن لیدر ہے. ہاں لیکن اس میں نا G6 میں ایک تھوڑی سی یہ فیلنگ آتی ہے کہ بہت زیادہ ہی سمپلسٹک سے کر دیا ہے, کچھ بھی نہیں. ہاں جی ہاں جی بالکل بہت ماڈرن آتی ہے, بہت ماڈرن کر دی ہے. ہاں زیادہ ہی کوئی ماڈرن. لیکن BYD میں ہاں BYD میں آپ کے پاس بٹنز ہیں, تھوڑی سی چیزیں ہیں کہ آپ کا تھوڑا دل لگا رہتا ہے. بالکل. اور آپ اس کا میٹر دیکھیں گے تو آپ کو وہ جو چھوٹا جو کیلکولیٹر والا کام ہے نا, ایٹو شیٹو والا جو ہے, اس ایٹو جو اس سے باہر آ جائیں, بیکاز اس کا سائز بڑا تھا, ہمیں دیکھنے کا مزہ ہے. نہیں ایٹو وغیرہ والی تو کلاس ہی نہیں ہے. میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے بالکل چینج کر سیٹ کیا نا پراپر, جس طرح پیارا سیٹ ہوا. یہ گاڑی ہم آج کل آ رہے تھے اس سے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو 1.5 کروڑ کی آفر آئے گی, اگر آپ کو آفر کہہ رہا ہوں پیسے اکٹھے ہو گئے آپ کے پاس 1.5 کروڑ پہ, کیا آپ ان تینوں میں سے کون سی گاڑی لیں گے, SO7, BYD یا G6 ایکسپینگ؟ یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. بیکاز اچھا ہارس پاور فگرز پہ آ جاتے ہیں. میں بات کروں, میری بات کر دی تم نے؟ نہیں آپ نے کیا کامنٹ کرنا؟ اچھا کامنٹ کریں گے, ہاں کامنٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے ہارس پاور BYD کی پھر اگین کلاس لیڈنگ ہے 308 ہارس پاور BYD کی ہے, ایکسپینگ کی 292 ہے اور SO7 255 ہے. SO7 میرا خیال ہے میں فال نہیں کر رہی ہے, 6 سیکنڈز میں 100 کرتی ہے بھائی یہ BYD. 1.5 کروڑ مانگ رہے ہیں یار. وہ لیکن شکل دیکھو یار, مطلب یوروس کے آس پاس یوروس والی گاڑی ہے آپ کی, لیمبورگینی لگتی ہے پوری. اچھا اس میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ دیپال SO7 اس لیے بازی لے جاتی ہے کہ ایک تو آئی سب سے پہلے نمبر زیادہ ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب چونکہ اس جو اس کو لائے ہوئے ہیں, جو گروپ لایا ہوا ہے, اس کا فٹ پرنٹ اب کافی زیادہ ہو گیا, وہ دیر ڈیپر ان دا گیم, تو وہ نہیں جا سکتے. تو اٹس اے سیف بیٹ, ایون سیفر دین BYD, کیونکہ BYD ابھی وہ منگواتے ہیں, شپ ہوتی ہے, اور پھر آپ کو تو 2000 ڈلیور ہوئی ہیں. اب تو بڑا شپ آیا ہے, کراچی اترا ہے یار. 2000 BYD سوچو, 2000 ڈرائیور تھے جنہوں نے اتاری. لیکن SO7 میں آپ کو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس اگر آپ کو مطلب اسپیئرز وغیرہ چاہیے ہوں گے تو ریڈیلی اویلیبل ہوں گے, کیونکہ آف کورس اسپیئرز تو آپ کو BYD کے بھی مل جائیں گے, کیونکہ پلانٹ تو BYD کا بھی لگ رہا ہے نا, وہ لگ چکا ہوا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں لیکن وہ یہاں بناتے نہیں ہیں, آتے باہر سے ہی ہیں. ایکسپینگ کا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے. ایکسپینگ کا ہاں یہاں پہ ایکسپینگ مار کھا جاتی ہے ابھی امپورٹ پہ نے. ہاں ایکسپینگ, اور وہ لوگ مارکیٹنگ میں بھی بہت زیادہ نہیں کر رہے, کچھ چیزیں بہت زیادہ نہیں بتا رہے کہ ہم پلانٹ لگائیں گے نہیں لگائیں گے. انہوں نے بہت کلیئرلی کہا تھا, یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں, کہ اگر ایک اکانومی آف اسکیلز ان کو اجازت دیں گی تو بالکل. اینڈ آئی پرے دیٹ کہ ان کو اکانومی سیلز ان کو کریں, اجازت دیں, بیکاز ایکسپینگ بہت خوبصورت ہے. اس نے SO5 کو آ کے تنگ کرنا ہے, اور اس نے اس بریکٹ میں بھی آ کے تنگ کرنا ہے. پلیز ایکسپینگ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ریئل ٹیسلا یہ کیوں نہیں بن سکتی چائنیز گاڑیاں, اس وجہ سے نہیں بن سکتی کہ OEM ان کے سافٹ ویئر جو آتے ہیں وہ یہ اسی کے اوپر یہ ریلائی کرتی ہیں, اور ان کے پاس اس طرح کا روبسٹ سافٹ ویئر اپڈیٹ یا اپ گریڈ کرنے کا میکینزم نہیں ہے, ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں کہ جو ان کو نئی اپڈیٹس بھیج سکیں, اور آپ کی گاڑی نیو کیپیبلٹیز میں آ جائے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد, رائٹ. یہ ایکسپینگ کے اندر آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ جس میں آپ کے پاس ایڈڈ فیچرز مل جاتے ہیں, آپ کو
سافٹ ویئر کے تھرو. تو وہ ایک چیز ہے کہ آپ کی گاڑی ذرا ڈیٹڈ نہیں رہے گی اس طرح سے, مطلب ذرا ایج اچھا کرے گی باقی گاڑیوں کی نسبت. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایج اچھا نہیں کرے گی سی لائن 7؟ نہیں اچھا کرے گی, لیکن وہ اپ گریڈ اس طرح سے نہیں آ سکتے نا اس میں, کیونکہ ایکسپینگ بیسکلی یہ کام ہی اس کے اوپر کرتا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اچھا مجھے پرسنلی لگتا ہے C9 اچھا ایج کرے گی, SO7 اچھا ایج نہیں کرے گی. ہاں SO7 اچھا ایج نہیں. اور بیک سائڈ سے سی لائن کا جو بیک سائڈ ہے دیٹس ریئلی امپریسو. لائٹس بہت پیاری ہیں اس کی, ہم آپ نے دیکھی ہوگی سڑکوں پہ آ رہی نظر, لیکن ہاں کم آتی ہے نظر بیکاز ایک پریمیم کار ہے تو ایک دم سے نظر تو نہیں آئے گی. اچھا ان گاڑیوں کے نا کچھ کونس بھی ہیں, اور جس طرح کے ڈیزائن ہے نا اس کے اندر کچھ کمپرومائزز ہیں. جس طرح کے شو, بہت سارے لوگ کہیں گے کہ 360 کیمرہ ہے تو مجھے پیچھے دیکھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے. بہت مینی اے ٹائمز یو ریئلی وانٹڈ ٹو گیٹ ایشورنس کہ یار اچھا کیمرے میں تو نظر آ رہا ہے, لیکن آئی اسٹل وانٹڈ ٹو سی فرام دا بیک کہ یار, یا اگر کوئی بندہ بالکل ہی آپ کے بالکل ساتھ آ رہا ہے, آپ کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہے, بمپر ٹو بمپر آ رہا ہے, تو آپ پھر بھی ایک مطلب اولڈ اسکول لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ری ایشورنس کے لیے, تو وہ جو ونڈو ہے نا اس کی بیک والی وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس میں نظر کچھ نہیں آتا. نہیں ویزیبلٹی تو ہے, ویزیبلٹی بہت کم ہے. یہ بہت سارے لوگوں نے کمپلین کی ہوئی ہے. یہ G6 میں بھی سیم ڈیزائن ہے, اس میں بھی سیم ڈیزائن ہے. وہ انہوں نے کوپے ڈیزائن میں بنایا ہے کیونکہ وہ اسے ہمیں ڈاؤٹ تھا یہ کوپے کی وجہ سے جو بیک سیٹ میں انٹری اچھی نہیں ہوگی یار. انٹری تو بہت اچھی ہے, انٹری تو بہت ڈولا ڈولا ایگزٹ تھا انٹری تھا اس کا یار. اچھا بتائیں, یہ گاڑی اگر 88 پہ 550 کے آس پاس اس کی بنتی ہے رینج, ان کو کیا کریں گے ایسا کہ یہ 1000 تک جا سکیں؟ میرا یہ ایک سوال میرے دماغ میں بیٹھ رہا ہے کہ انرجی ڈینسٹی جب یہ آہستہ آہستہ ہوتا جائے گا, جب انرجی ڈینسٹیز آپ ہائر انرجی ڈینسٹیز اچیو کرتے جائیں گے پر کلو گرام, تو وہ آف کورس وہ رینج زیادہ ہو جائے گی. ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر گاڑی ہیوی ہو جائے گی, وہ ٹریڈ آف. میرا یہ ڈریم ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں اب ایسی ای ویز آئیں جو کہ ایٹ لیسٹ آپ کو کہیں گے 1000 ای وی پہ چلے گی, پوری الیکٹرک گاڑی 1000 پہ چلے گی, چارج کریں, بے شک 100 کلو واٹ کی بیٹری ہے, جتنے کی بھی ہے وی ڈونٹ کیئر. 100 کی آتی ہے مگر وہ 1000 جاتی ہے. نہیں جو بھی ہے, میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی مطلب اپنی ٹیکنالوجی کو اپنا اتنا امپروو کریں کہ آنا جانا اسلام آباد جو ہمارا ایک بائی ڈیفالٹ ایک رگا ہوا ہے دماغ میں سب کے, وہ آرام سے ہو جائے یار. بیکاز لوگ یہاں سے پہاڑوں پہ جانا چاہتے ہیں, لیکن صرف یہ سوچ کے پہاڑوں پہ جاتے ہیں کہ یار ای وی لے کے جائیں گے, وہاں کہاں چارج کریں گے, پھر اسلام آباد چارج کریں گے, پھر واپس آ کے جب آئیں گے واپس چارج کریں گے. تو وہ ایک چارجنگ کے حاصل سے لوگ بچنا چاہتے ہیں. اور ایکسپینگ والے جو ہے وہ اب ٹیسلا والے جو ٹیسلا انڈسٹریز والے ہیں, یہ لوگ کافی لگا رہے ہیں چارجرز لگا رہے ہیں, چارجر پلانٹ لگا رہے ہیں. اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم. پلیز ناردرن ایریاز میں لگائیں جتنے لگا سکتے ہیں. ہاں ناردرن ایریا میں ابھی تک اس طرح فاسٹ چارجنگ نیٹ کھل کے لگائیں, بیکاز لوگ جانا چاہتے ہیں, ایٹو والے جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں جا سک رہے ہوتے کیونکہ اوپر نہیں لگے ہوئے. بٹ آئی تھنک اس تو میں ہم سے رابطہ کریں بزنس آئیڈیا کے لیے. جتنے بھی گروپس ہیں نا اس میں ویسے یہ ہیٹس آف ٹو ایکسپینگ کہ وہ جو 3000 والا این ای وی پالیسی کے اندر بھی کافی کے لگائیں گے, اس میں سب سے زیادہ یہی کام کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے پاس گاڑیوں کا انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے جتنا یہ باقی انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں اس گاڑی کے بارے میں پڑھ رہا تھا, اس کا بہت سارے لوگوں نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ تھوڑا سا ہارڈر سائڈ پہ اس کا سسپینشن ہے. کس کا؟ G6 کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے. G6 کا BYD سے ملا دیتے فوراً, الگ چھوڑ دو اس کو, بالکل برابر ہے. اچھا چلیں الگ کی چھوڑ دو اس کو. شاکس کیا مطلب کیا اچھی ہوگی سسپینشن, کلاؤڈ سسپینشن ٹائپ ہوگی, مال اچھا ہوگا. کلاؤڈ سسپینشن یہ تو بات ہے. لینی ٹیسٹ ڈرائیو لینی ہے. ہاں لیتے ہیں گائز, آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے BYD کی ٹیسٹ ڈرائیو بھی لے, آپ جا کے تو بک کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہارڈر سائڈ پہ ہوگی, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو گارنٹیڈ کہ اگر آپ وہ شان X7 چلا رہے ہیں اور ابھی آپ کے پیسے زیادہ آ گئے ہیں اور آپ نے یہ لے لی ہوئی ہے, اب آپ کو تھوڑا سا ہارڈ لگے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بہت ہارڈ ہے, کیونکہ شان X7 کا اور چنگان کی باقی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے سسپینشن بہت سافٹ ہیں. تو ان سے اگر آپ ابھی بچلا کنٹینیو. ہاں تو وہی بس سسپینشن تھوڑا سا آپ کو ہارڈ محسوس ہوگا. یہ دو تین چیزیں بہت کم چیزیں لوگوں نے بتائی ہوئی ہیں اس کے بارے میں. اور تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی اسٹیفر سائڈ پہ گاڑی کی جو باڈی ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کو اسٹیف لگتی ہے, وچ از اے گڈ پوائنٹ. مطلب وہ آپ اسپورٹی سا آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اسٹیئرنگ چھوٹو ہے ذرا, تھوڑے سے وہ کچھ فیل آئی تھی کہ اسٹیئرنگ ذرا تھوڑے چھوٹے لگے, لیکن اچھا ہے, اسپورٹی سے تھے. باقی یہ کہ رائڈ لیں گے انشاءاللہ اس کی اچھی سی ایک رائڈ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم نے کیا کچھ کیا. اور اگر آپ لوگوں نے رائڈ لینا چاہتے ہیں, ایٹو, سی لائن, سیل, کسی کی بھی لینا چاہتے ہیں رائڈ, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں پاکستان کی اس کی, اور وہاں جا کے آپ آرام سے BYD کی ڈرائیو کر سکتے ہیں. بک 3 days بعد آپ کو وہ رائڈ کر دیں گے, بک کوئی بھی گاڑی تو آپ کو لے کے جائیں گے باہر. تو گائز یہ میری طرف سے یہ تھا. آپ لوگ BYD کے گئے تھے شو روم؟ ہم گئے تھے نا یار, کیا ایکسپیرینس تھا, کیا لوگ تھے, اور کیا AC تھا وہاں پہ.
پتا چلا کہ کوئی ٹھنڈا شو روم ہے یار ریئلٹی از ریئلٹی کسٹمر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اچھا نہیں کسٹمر ایکسپیرینس بہت پریمیم تھا کافی بن رہی تھی ہاں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پرائس پوائنٹ بھی پریمیم ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے اس کو بہت اچھے سے کیٹر کیا ہوا ہے وہاں پہ جو اسٹاف تھا وہ بھی کافی ویل پریزنٹیڈ تھا تو ہیٹس آف ٹو BYD فار کیپنگ دیٹ آئی ہوپ باقی جتنے شو رومز ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں آئس لاتے ماچا کیپچینو یہ سب فری میں پینی ہے تو BYD جاؤ میں پہلے بتا رہا ہوں آپ بکری ہے نہیں وہ تب دیتے ہیں جب گاڑی لیں آن دیٹ نوٹ سی یو آن دا نیکسٹ ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب بائے بائے جھوٹ میں نہیں مانتا کیا یار کافی دے رہے تھے میں وہاں گیا تھا دیکھنے کے لیے وہ مجھے پہچان کے تھے کہہ رہے آپ کے تو چینل ہے میں کہا ہاں کافی دی نہیں یہ کیا پہچاننا ہے نہیں پہچان نہیں رہتا بس امید تھی